سامعین محترم، آج یہ جو درس قرآن رکھا گیا ہے اس لیے ہے کہ اس کے اندر آپ لوگوں کی کچھ اصلاح کی جائے۔ آئیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا کس لیے؟ اللہ لیعبدون، تاکہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ آج ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا ایک مقصد ہے، آپ کا اور میرا، یا پھر جو لوگ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، جو قبرستان کے اندر موجود ہیں، زمین کے نیچے موجود ہیں، یا پھر جو آپ کے بعد میرے بعد جو نسل آنے والی ہے، ان تمام کا ایک مقصد ہے اللہ لیعبدون۔ کیا کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے آپ کا اور میرا اس دنیا کے اندر آنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی۔ اب عبادت کے اندر تین چیزیں آتی ہیں۔ ہم نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو خوش کر لیا، راضی کر لیا، اپنے رب کو منا لیا، تو سمجھ لیجئے ہم نے اللہ لیعبدون کے مقصد کو پورا کر لیا۔ ہم جنت کے اندر جانے والے ہیں، ہم ان لوگوں کے اندر شمار ہو جائیں گے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے قیل ادخل الجنہ، ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے آپ کا اور میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنا۔ ہم نے اپنے رب کو خوش کر لیا، راضی کر لیا، اپنے رب کو منا لیا، ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر کسی نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ موت کے ذائقے کو ہر کسی نے چکھنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے ہاں، ہمارے دلوں کے اندر ہم اس بات کو بول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا۔ آج ہمارے سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ کیا ان کے دلوں کے اندر موت کا خوف موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں چاہوں، اگر میں یہ کہوں ان کے دلوں کے اندر موت کا خوف موجود ہے، پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آج میرے دل کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، ایک وقت آئے گا میں یہ دنیا چھوڑ کر، یہ کائنات چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کلُّ نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا حقیقی نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا یہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یقین مانیے میں برائی والا کام ہرگز نہیں کروں گا، میں برائی والا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر میرے دل سے یہ خوف ختم ہو جائے گا کلُّ نفس ذائقۃ الموت، میرے ذہن کے اندر یہ بات نہیں رہے گی، میرے ذہن کے اندر یہ علم نہیں ہوگا کہ میں نے یہ دنیا کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا، میں نے یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے کہ نہیں جانی، میں نے اپنے رب کو حساب دینا ہے کہ نہیں دینا۔ میرے کاندھوں کے اوپر جو فرشتے موجود ہیں وہ میرے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے۔ اگر میرے دل کے اندر یہ خوف نہیں موجود ہوگا میں نے دنیا نہیں چھوڑ کر جانی، یقین مانیے میں گناہ کروں گا، میں بنائی والے کاموں کے اوپر ضرور جاؤں۔ یہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں،
اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ان کے دلوں کے اندر موت کا خوف موجود نہیں، ان کے دلوں کے اندر قرآن کا، ایمان کا ذرہ برابر ایک ذرہ موجود نہیں۔ ہاں اگر موجود ہوتا وہ اللہ کی قسم یہ برائی والا کام نہ کرتے۔ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں نہ کرتے، ان کو کاٹ کر ذبح نہ کرتے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے کے بعد ان کو زمین کے نیچے زندہ درگور نہ کر دیتے۔ ہمارا جو مین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ لیعبدون، ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دل کو، بولو تو صحیح، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو پاک کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے۔ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ موجود ہیں، دنیا کا یہ اصول ہے، دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ موجود رہیں گے، بلکہ آج بھی موجود ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو برائی والے کام کرتا ہے، جب وہ مجلس کو چھوڑ کر جاتا ہے، جب وہ محفل کو چھوڑ کر جاتا ہے، لوگ اس کی برائی کرتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر آج میں برا ہوں، میں یہ مجلس چھوڑ کر جاؤں گا، آپ میرے خلاف برائی کریں گے، آپ کہیں گے اچھا ہوا یہ چھوڑ کر چلا گیا مجلس کو، یہ تو ہمیں برائی کی طرف مائل کر رہا ہے، یہ تو کوشش کر رہا ہے ہر وقت کہ میں برائی کی طرف آپ لوگوں کو مائل کروں۔ دوسرا وہ ہے جو نیکی کی طرف اپنے دوستوں کو لے کر آتا ہے، اپنے ساتھیوں کو لے کر آتا ہے، اللہ لیعبدون کے مقصد کے اوپر آپ بھی اترتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر آتا ہے۔ جب وہ محفل چھوڑ کر جاتا ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لوگ اس کو ہر وقت اچھی یادوں کے اندر یاد رکھتے ہیں۔ اب آپ نے اور میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ اور میں کن لوگوں کے اندر شمار، کیا میں یا پھر آپ ان لوگوں کے اندر شمار ہیں جو محفل کو چھوڑ کر جاتے ہیں، جو محفل سے دور ہوتے ہیں، لوگ ان کے خلاف برائیاں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، اچھا ہوا یہ ہماری محفل کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یا پھر آپ نے اور میں نے یہ محاسبہ کرنا ہے کہ آپ اور میں کن لوگوں کے، نیک لوگوں کے اندر شمار ہیں، کہ جب میں محفل کو چھوڑ کر جاتا ہوں، لوگ میرے لیے تعریفیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کاش کوئی ایسا وقت ہو، کوئی ایسا وقت ملے میں اس کے پاس جا کر بیٹھوں، نیکی کی بات کو حاصل کروں، برائی سے دور ہوں، برائی والے بندے سے دور ہو کر نیکی والے بندے کے پاس جا کر بیٹھوں، اور اس سے کیا کروں؟ نیکی والی بات کو حاصل کروں۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ یاد آ گیا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، امام احمد بن حنبل صرف ایک بات کے اوپر ان کے اوپر روز کوڑے برسائے جاتے، روز ان کو مارا جاتا، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا، ان کو ستایا جاتا، اور ایک وقت آتا ہے ان کو جیل کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ 3 حکمران گزرتے ہیں، کتنے؟ 3 حکمران گزرتے ہیں، تینوں امام احمد بن حنبل کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارتا تھا وہ تھک جاتا تھا، لیکن امام احمد بن حنبل کوڑے کھا کے تھکتے نہیں تھے، اتنا ظلم کیا جاتا تھا ان کے اوپر، اتنا مارا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں بخار سے نکلا میرے ذہن کے اندر آیا میں بغداد کے اندر جا کر وہ کوڑا تو دیکھوں جو امام احمد بن حنبل، جو میرا امام احمد بن حنبل کھایا کرتا تھا، جو کھا کھا کے نہیں تھکتا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب جا کر میں کوڑا دیکھتا ہوں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ ایسا کوڑا تھا اگر وہ ایک کوڑا زندہ ہاتھی کو پڑ جاتا وہ اسی وقت اسی جگہ کے اوپر فوت ہو جاتا۔ دیکھیے اگر ایک وہ کوڑا اگر ہاتھی نہیں برداشت کر سکتا تو امام احمد بن حنبل روزانہ کتنے کوڑے کھایا کرتے تھے، تو ان کا کیا مقام ہوگا، ان کی کیا طبیعت ہوگی، ان کے جسم کی کیا حالت ہوگی۔ سامعین محترم یاد رکھیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب ملک کا بادشاہ میرے پاس آتا ہے کہتا ہے تیری کیا عزت ہے لوگوں کے ہاں، تیرا کیا مقام ہے لوگوں کے ہاں، تجھے لوگ
پوری سلطنت میں سے کوئی ایک ایسا لوگ موجود نہیں، کوئی ایک ایسا آدمی موجود نہیں جو اٹھ کر تیری ضمانت کرا سکے، جو تیرے حق میں کھڑا ہو سکے۔ یاد رکھیے امام احمد بن حنبل کا یہ جو دریخی الفاظ تھے، کہنے لگے آج میرے لیے لوگ نہیں کھڑے ہوتے، لیکن یہ اس وقت فیصلہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر اور میرے رب کے ہاں کس کا زیادہ مقام ہے، تیرا ہے یا میرا ہے۔ کہتے ہیں جب جنازے اٹھیں گے اس وقت پتا چلے گا تیری اور میری عزت کیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ملک کا بادشاہ ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی چارپائی بغداد کے چوک کے اندر پڑی ہوتی ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس چارپائی کو اٹھا لے، اس کو کندھا دے لے۔ پھر ایک وقت آتا ہے امام احمد بن حنبل اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے رب کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے لکھنے والا لکھتا ہے، کہتے ہیں جب ان کا جنازہ ہوتا ہے 20 لاکھ لوگ ان کے جنازے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت فیصلہ ہوگا جب تیرا اور میرا جنازہ ہوگا، تیرے جنازے کے اندر ایک بھی شخص موجود نہیں، میرے جنازے کے اندر 20 لاکھ لوگ موجود ہیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھتا ہے، جب 20 لاکھ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایسے لوگ موجود تھے جن میں 20 یا 25 ہزار ایسے لوگ تھے صرف امام احمد بن حنبل کا جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر۔ یہ وہ ہے میرا امام بن حنبل، یہ وہ ہے جن کا اخلاق اچھا تھا، جن کا کردار اچھا تھا، جنہوں نے صرف اس بات کے اوپر مار کھائی تھی۔ ملک کا بادشاہ کہتا تھا تو نے صرف قرآن کو مخلوق کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ قرآن کو مخلوق کہنا ہے، یہ نہیں کہنا قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو نے یہ کہنا ہے یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس بات کے اوپر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتنے کوڑے کھائے تھے، اتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ آج دیکھ لیجئے آپ کا اور میرا حالات۔ آج ہمیں کوئی بات کہہ دے دین کے بارے میں، آج آپ کو یا مجھے کوئی بات دین کے لیے کہہ دے، یہ فلاں رقم لے لے، یہ فلاں چیز لے لے، دین کو چھوڑ دے، نعوذ باللہ۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم تھوڑی سی چیز کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم صرف رہ گئے ہیں نام کے مسلمان، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ سامعین محترم، ہمارا جو مین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ لیعبدون، ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ کی، بولو تو صحیح، کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ لیعبدون، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کے سامنے ہم نے سجدہ نہیں کرنا، رکوع نہیں کرنا۔ اگر کرنا ہے اپنے رب کے سامنے کرنا ہے۔ اگر ہم نے سجدہ کرنا ہے کس کے سامنے کرنا ہے؟ اپنے رب کے سامنے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا؟ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے حالات دیکھ لیجئے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس وجہ سے اللہ کی قسم بہت سے لوگ شرک سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کا نقصان بھی ہے، میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کا نقصان ہے، ضرور ہے، لیکن فائدے بھی ہیں۔ اس سوشل میڈیا نے ہمیں شرک سے بہت دور کیا، ہماری آنکھیں کھولی ہیں، ہمیں بتلایا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ یہ جن کے سامنے ہم جا کر سجدہ کرتے ہیں، جن کے سامنے ہم جا کر رکوع کرتے ہیں، جن کے لیے ہم قربانیاں کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ صرف ایک ڈرامہ بازی ہے۔ اللہ کے ولی موجود ہیں دنیا کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ولی نہیں موجود، ہاں موجود ہے، لیکن ہمارا حق بنتا ہے ان کے لیے جا کر دعا کرے، ان سے ہم دعا نہ کریں، کیونکہ وہ تو زمین کے نیچے موجود ہے، وہ تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ آپ کے حق میں کیا دعا کرے؟ وہ آپ کے
حق میں کیا دعا کریں گے، آپ کو کیا بتلائیں گے؟ سامعین محترم، ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ سامعین محترم، دوسرا جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ ہم نے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، جو ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے۔ ایک بات بتلائیے، آپ کو یا پھر مجھے، آپ کو یا پھر مجھے کوئی بندہ تحفہ دے، ذرا ذہن کے اندر سوچ کر بتلائیے، آپ کو یا پھر مجھے کوئی بندہ تحفہ دیتا ہے، آپ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں یا ایسے ہی ذلیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں؟ بتلائیے، آپ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ سنبھال کے رکھتے ہیں نا اس تحفے کو۔ ہم کوشش کرتے ہیں یہ جو تحفہ دنیا میں سے ہمیں کسی نے ایک چھوٹا سا تحفہ دیا ہے، ہم اس کو سنبھال کر کریں، اس کو قدر کر، اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں۔ لیکن جو سب سے عظیم تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو نمازوں کا تحفہ دیا ہے، آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، آج ہم اس کی عزت نہیں کر رہے، آج ہم اس کو سنبھال کر نہیں رکھ رہے، آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے، آج ہم کیا نہیں کر رہے؟ نماز کو باجماعت ادا نہیں کر رہے، ہم تحفے کو سنبھال کر نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بتلایا تھا، سب سے پہلے کتنی نمازوں کا تحفہ دیا تھا؟ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا اللہ نے ہمیں سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد کتنا کیا تھا؟ 45۔ اسی طرح کرتے کرتے جب 5 نمازوں کا تحفہ رہ گیا تھا تو اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ امت محمدیہ کے لوگ اگر دن کے اندر 5 نمازیں پڑھیں گے کتنا اجر ملے گا ان کو؟ 50 نمازوں کے برابر۔ اللہ رب العزت اپنے وعدوں سے تو نہیں مکرے، ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ امت محمدیہ کے لوگ 50 نمازیں نہیں ادا کر سکتے، چلو 5 ہی کر لیں۔ لیکن آج آپ اور میں اپنے حالات کو دیکھ لیں، کیا ہم 5 نمازیں پڑھنے دن کے اندر؟ ہماری مسجد فجر کے وقت تو خالی ہوتی، ہماری مسجد ظہر کے وقت تو خالی ہوتی ہے، عصر کے وقت تو خالی ہوتی ہے، مغرب کے وقت خالی ہوتی ہے، عشاء کے وقت ہمارے لوگ مسجد کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ پھر ہم کس طرح اپنے رب کے تحفے کی قدر کر رہے ہیں؟ ذرا بتلائیں۔ ہم تو قدر اس وقت کریں گے جب ہماری مسجدیں بری ہوں گی، جب ہم نماز پڑھیں گے، جب فجر کے وقت بستر کو چھوڑ کر ہم مسجد کے اندر آئیں گے، اس وقت قدر ہوگی، اس وقت وہ تحفے کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ جب ہماری مسجدیں خالی ہوں گے، اللہ کے گھر ویران ہوں گے، تو پھر تحفے کی ہم قدر نہیں کر رہے اللہ، پھر ہم تحفے کی کیا نہیں کر رہے؟ قدر نہیں کر رہے۔ دوسری قدر ہم کس طرح کریں؟ نماز کو آہستہ سکون کے ساتھ پڑھیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طرح نماز پڑھیں۔ وہ واقعہ یاد نہیں جب نبی علیہ السلام مسجد کے اندر موجود ہیں، آپ کے پاس آنے والا ایک بندہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جا جا کر دوبارہ نماز پڑھ۔ 1 مرتبہ کہتے ہیں، دوسری مرتبہ کہتے ہیں، تیسری مرتبہ کہتے ہیں، جب تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کمی ہے میری نماز کے اندر؟ کیوں آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں دوبارہ نماز پڑھ؟ لوٹ جا کر دوبارہ نماز پڑھ۔ فرماتے ہیں جو تو نماز پڑھ رہا ہے وہ سکون کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، جو تو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھ رہا، بلکہ تیری نماز سکون کے ساتھ نہیں ہے تو نماز جلد سے جلد پڑھ رہا ہے، ایسی تیری نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج دیکھ لیجئے آپ کے اور میرے حالات، ہم جو 5 سال ہمیں گزر چکے ہیں، ہمیں 10 سال گزر چکے ہیں، اللہ نے ہمیں 50 سال زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں 100 سال زندگی دی ہے۔ آپ کی اور میری نمازیں ذرا یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچ لیجئے، ذرا سوچئے کہ آپ کی اور میری نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا
کل قیامت والے دن یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیا کل ہمارے حق میں بھی اللہ رب العزت فرشتے کو کہیں گے اس کو جنت کے اندر فلاں مقام کے پر فائز کر دیا جائے؟ یہ نہ ہو ہمیں اللہ نے 50 سال زندگی دی، اللہ نے ہمیں 100 سال زندگی دی، لیکن میری نمازیں اس طرح تھی، میں نمازوں سے جان چھٹاتا تھا، میری کوشش تھی میں جلد سے جلد نماز پڑھوں، جتنا جلدی ہو سکے میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر ہو جاؤں، میری کوشش تھی میں جتنا جلدی ہو جاؤں، جتنی جلدی ہو کر میں نماز سے فارغ ہو کر اپنے کاروبار میں چلے جاؤں، اپنے دوستوں کے اندر چلا جاؤں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر چلا جاؤں۔ یاد رکھیے کل قیامت والے دن یہ جو تمہارے دوست ہیں، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، یہ کل قیامت والے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ تمہارے والدین کل قیامت والے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تمہیں ایک نیکی ڈھونڈنے کے لیے پورا میدان حشر ڈھونڈ لینا، لیکن تمہیں کوئی بھی ایک نیکی نہیں دے گا۔ جو ماں ہے تیری، جو سب سے زیادہ تیرے ساتھ محبت کرنے والی ہے، جو تیرا باپ ہے، آج دنیا کے اندر تجھے کوئی ایک چپیڑ مار دے، کوئی ایک ہلکی سی چوٹ لگ جائے، وہ تیرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ کل قیامت والے دن تجھ سے جب تم اس سے ایک نیکی مانگے گا، وہ تجھے ایک نیکی نہیں دے گا۔ سامعین محترم، قاری صاحب موجود ہیں، 1 یا 2 منٹ کی گفتگو کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اپنی نمازوں کو درست کر لیجئے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے اس کو اس طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھے۔ قرآن کو کھول کر دیکھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، حدیث کو کھول کر دیکھیے، حدیث کو پڑھیے۔ اللہ کی قسم آج ہمارے لیے دین اتنا آسان ہو چکا ہے کہ ہم دین کو ہر طرح حاصل کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بھی دور تھا نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، جب نبی علیہ السلام کا دور گزرا، لوگ ایک حدیث، نبی علیہ السلام کے جو صحابی تھے، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے لاکھوں میل سفر کیا کرتے تھے، ہزاروں میل سفر کیا کرتے تھے، صرف کس کے لیے؟ ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کے لیے، صرف دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم دین کے پاس نہیں جا رہے، بلکہ ہم دین سے دور ہو رہی ہے۔ جس طرح ہم سوشل میڈیا، جس طرح ہم ٹیکنالوجی کے پاس جا رہے ہیں، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے ایک بچے کو دین کی تربیت دینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دین کی تربیت دینی ہے کہ کل ہم دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہی ہمارا سہارا ہو۔ کہ اگر ہم دین اپنے ایک بچے کو دین سکھا دیں گے، یقین مانیے ہم کامیاب ہیں۔ ہمارا ایک بچہ، زیادہ نہیں، ایک بچہ دین کے اوپر چل پڑے، ہمارے لیے جنت کنفرم ہے۔ آج ہمارا جو حالات ہو چکے ہیں، باپ فوت ہوتا ہے، ماں فوت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی، وہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کا جو جنازہ ہے وہ فلاں مولوی پڑھائے، فلاں قاری صاحب پڑھائے۔ لیکن اگر ہم نے ذہن کے اندر ذرا تصور کیجئے، صرف 2 منٹ کے لیے ذہن کے اندر تصور کیجئے، آپ فوت ہو جائیں، آپ کا بچہ آپ کا نماز جنازہ پڑھا رہا ہو، آپ کا بچہ آپ کا نماز جنازہ پڑھا رہا ہو، جس طرح دعائیں رو رو کر وہ آپ کا بیٹا کرے گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، وہ قاری صاحب، وہ مولوی، وہ جو بھی ہے، وہ اس طرح دعائیں نہیں مانگے گا جس طرح آپ کے لیے آپ کا بیٹا دعائیں مانگے گا۔ ایک بیٹا صرف ہم نے تیار کرنا، دین کے لیے صرف ایک بیٹے کو وقف کرنا، کہ کل ہم یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں، ہمارے لیے پیچھے کوئی ثواب کے لیے ہمارے کھاتے کے اندر کوئی کچھ نیکیاں شامل ہوتی جائے۔ سامعین محترم،
جو ہمارا مین موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرے۔ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، خوش کر لیا، کسی بھی طریقے کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرے، خوش کرے، یقین مانیے ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد پورا ہو گیا، ہماری امتحان کی تیاری پوری ہوگی۔ آپ اور میں اس دنیا کے اندر آئے امتحان کی تیاری کے لیے آئے ہیں کہ ہم امتحان کی تیاری کر لیں، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے پاس جب ہم حاضر ہوں، اللہ رب العزت فرشتوں کو کہے اس کو جنت کے فلاں مقام کے پر فائز کر دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا ہے ہمارے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، ہم 5 وقت کی جو نماز پڑھے وہ باجماعت مسجد کے اندر آ کر پڑھے۔ آپ کی یہ جو مسجد ہے اس کو عبادت کرنا آپ نے ہی ہے، اس کو بھرنا آپ نے ہی ہے، جس طرح ماشاءاللہ کافی مجمع بھرا ہوا ہے یہ آپ لوگ آپ کے شہر کے لوگ ہیں، اسی طرح نماز کے وقت آپ سب لوگ اپنا وقت نیند کو فجر کے وقت نیند کو چھوڑ کر صرف 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 10 منٹ کی نماز، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کی نماز، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر ہم اپنی نیند کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، مسجد کے اندر آ جائیں، نماز باجماعت ادا کر لیں، یقین مانیے اگر ہم فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، قرآن کی فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، ہمارا پورا دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ہمارے اوپر، ہمارا ذہن سکون کے اندر ہے، ہمارے جسم کی روح کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہم دن کے اندر کوشش کر کے 5 نمازیں باجماعت ادا کر لیں، ہم کامیاب ہیں۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ نہیں ایک بچے کو اپنے دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔